عائشہ کا جو یہ نکاح ہوا اللہ کے رسول کے ساتھ، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی تھا. آئیے اس پر ایک دلیل میں آپ کو دے دیتا ہوں. صحیح بخاری کی 5125 اور صحیح مسلم کی 2438 نمبر کی حدیث ہے. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے فرمایا کہ رأیتک فی المنام، اے عائشہ شادی کے پہلے میں نے تم کو خواب میں دیکھا تھا، میں نے تم کو خواب میں دیکھا تھا. یجیء بکی الملک فی سرقۃ من حریر، ایک فرشتہ آیا اور ریشم کے ایک ٹکڑے میں تمہیں لے کر کے آیا، ریشم کے لباس میں تمہیں لے کر کے آیا، اور اس نے کہا کہ ہذہ امرأتک، اے اللہ کے رسول یہ آپ کی بیوی ہیں، یہ آپ کی اہلیہ ہیں. فکشفت عن وجہک الثوب، تو میں نے تمہارا چہرہ کھولا. فرشتے نے چہرہ کور کیا تھا، میں نے چہرہ کھولا تو میں نے دیکھا فاذا انت ہی، تم ہو اے عائشہ، اس ریشم کے کپڑے میں تم تھی. فقلت، تو اسی وقت میں نے کہا تھا ان یک ھذا من عند اللہ یمضی، اگر یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے دکھایا گیا ہے تو ایسا ہو کر کے رہے گا. اللہ کے رسول کو حضرت عائشہ کا چہرہ دکھایا گیا. تو حضرت امام بخاری استدلال کر رہے ہیں کہ بیوی کو، ہونے والی بیوی کو شادی کے پہلے ایک بار دیکھا جا سکتا ہے تاکہ بعد میں شکوے شکایتیں نہ رہیں. تو اللہ کے رسول نے حضرت عائشہ سے جو نکاح کیا کہ رسول پوری دنیا کی سب سے عظیم ہستی ہیں، آپ کا نکاح بڑی سادگی کے ساتھ حضرت عائشہ کے ساتھ ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے نکاح کر کے یہ پیغام بھی امت کو دیا. اچھا اب نکاح تو ہو گیا 6 سال کی عمر میں، رخصتی 3 سال کے بعد ہوئی. تو تھا وہ لڑکپن شادی کے بعد بھی قائم تھا. شادی کے بعد حضرت عائشہ کھیلا کرتی تھی گڑیوں سے. شادی کے بعد بھی ان کے اندر ظاہر ہے کہ عمر کا ایک تقاضا تھا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر ہے کہ دنیا کے سب سے عظیم انسان تھے. آپ کا جو مشن تھا دنیا کا سب سے سیریس اور سب سے سنجیدہ مشن تھا، مگر اتنے سیریس اور اتنے سنجیدہ مشن پر ہونے کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کے کھلواڑ کو، ان کے یعنی بچپن کا جو شوق تھا اس پر آپ نے پابندی نہیں لگائی. آپ نے ان کے شوق اور ان کی عمر کے تقاضے کو نبھایا. اور میں سمجھتا ہوں اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی حکمت ہے. بھئی حضرت عائشہ کو چھوڑ کر کے اللہ کے رسول کی کوئی بیوی کنواری نہیں تھی، یا مطلقہ ہے یا بیوہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کی شکل میں ایک کنواری بیوی کے ساتھ جو سلوک کیا ہے، جو محبت کیا ہے، ان کے جو نخرے اٹھائے ہیں. بھئی کنواری لڑکی کے نخرے بھی زیادہ ہوتے ہیں، میچورٹی کم ہوتی ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی زندگی اللہ کے رسول کے ساتھ جو گزری ہے 9 برس کی، میں اللہ کے رسول نے بڑے ناز ان کے دیکھے ہیں، اور میں ابھی آگے ان کی کچھ مثالیں آپ کے سامنے بیان کروں. حضرت عائشہ کی تعلیم، حضرت عائشہ کے باپ کون ہیں؟ ابو بکر ہیں. ابو بکر اپنے پورے خاندان میں علم الانساب کے سب سے بڑے ماہر ہیں. علم الانساب جانتے ہیں؟ علم الانساب کا مطلب ہوتا ہے حسب نسب کی جانکاری، کس کا نسب کہاں جاتا ہے، کس کے باپ دادا کون ہے، کس کا خاندان کہاں تک پہنچتا ہے، اس علم کو علم الانساب کہا جاتا ہے. حضرت ابو بکر اس فن کے بڑے ماہر تھے. حضرت عائشہ نے یہ فن اپنے باپ سے سیکھا. حضرت ابو بکر سے ان کی بیٹی نے شاعری کا شوق بھی سیکھا. عربی جو شاعری ہوتی تھی، شعر و ادب کا بھی بڑا بہترین ذوق تھا حضرت عائشہ کا. پھر جب نبی کے گھر میں آ گئی، اب تو بھئی نبی کا مشن ہی ہے. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. رسول کا کام ہے تمہیں قرآن سکھانا، رسول کا کام ہے تمہیں حدیث سکھانا. اب رسول قرآن سکھا رہے، حدیث سکھا رہے. اور حضرت عائشہ کا حجرہ اسی مسجد کے اندر، اسی مسجد سے سٹا ہوا ہے. حضرت عائشہ اپنے حجرے سے اللہ کے رسول کے خطبے سنتی تھیں، اللہ کے رسول کے دروس سنتی تھیں. پھر گھر کے اندر اللہ کے رسول جو باتیں کرتے تھے، جو کام کرتے تھے، گھر کے اندر کی جو مصروفیات تھیں، حضرت عائشہ نے اس کو قریب سے دیکھا. تو حضرت عائشہ کی جو نالج تھی، جو علم تھا، وہ تمام اللہ کے رسول کی بیویوں میں سب سے ٹاپ کا تھا. اس لیے کہ باقی بیویاں مطلقہ تھی، بیوہ تھی، کچھ ایسی بیویاں بھی تھیں جو پچھلے شوہر کی اولاد لے کر کے آئی تھی، ان کے پاس ذمہ داریاں تھیں. حضرت عائشہ کے پاس کوئی ذمہ داری نہیں تھی. ذمہ داری تھی تو رسول کو خوش رکھنے کی ذمہ داری تھی، رسول کو راضی رکھنے کی ذمہ داری تھی. اور حضرت عائشہ اس عمر میں تھی جو سیکھنے کی عمر ہوتی ہے. بھئی نوف المومنین بن کر، نبی کی بیوی بن کر اس کائنات کے سب سے عظیم مدرسے میں داخل ہوئی ہیں، جہاں ڈائریکٹ قرآن اتر رہا ہے، جہاں حدیثوں کا درس ڈائریکٹ ہو رہا ہے، جہاں اسلام کے احکامات بیان ہو رہے ہیں. تو یہ حضرت عائشہ کے ساتھ ایک خاص بات ہے، اور بیویوں کے یہاں یہ چیز نہیں ملتی.
اسی لیے تمام بیویوں میں سب سے زیادہ اگر حدیث کی روایت کسی سے ملتی ہے تو حضرت عائشہ سے ملتی ہے. 2210 روایتیں حضرت عائشہ سے ملتی ہیں حدیث کی کتابوں میں, اور 2210 روایتوں میں 174 حدیثیں ایسی ہیں جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں دونوں میں متفق علیہ روایتیں ہیں. 2210 حدیثیں یاد کرنے میں ہم لوگوں کو پسینہ چھوٹ جائے گا. حضرت عائشہ نے وہ 2210 حدیثیں یاد کی, لکھنا نہیں آتا تھا ان کو, انہوں نے یاد کی اور امت تک پہنچائی. اور نبی کے بعد تقریباً 47 برس حضرت عائشہ زندہ تھی. سن 58 ہجری میں ان کا انتقال ہوا ہے. 47 برس تک حضرت عائشہ نبی کے بعد بھی امت کو دین کی باتیں سکھا رہی ہیں. بڑے بڑے مسائل میں صحابہ ان سے مسائل پوچھتے تھے, ان سے فتوے پوچھتے تھے. چنانچہ حضرت ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں, بہت بڑے صحابی ہیں, کہتے ہیں کہ ما اشکل علینا اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث قط فسألنا عائشہ منہ. صحابہ کے اوپر جب بھی کسی مسئلے میں کوئی پریشانی آتی, کوئی مسئلہ سمجھ میں نہ آتا, تو ہم اما عائشہ کے پاس جاتے اور ان سے پوچھتے, الا وجدنا منہ علما, اما عائشہ کے پاس اس مسئلے کا ضرور کوئی نہ کوئی حل. اسی طریقے سے حضرت ابو سلمہ بن عبد الرحمن کہتے ہیں, یہ تابعی ہیں, کہتے ہیں ما رأیت احدا اعلم بسنن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولا افقہ, اور کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کی سنتوں کا حضرت عائشہ سے بڑا کوئی عالم میں نے نہیں دیکھا. کسی مسئلے میں اگر حضرت عائشہ کی رائے کی ضرورت ہو تو ان کی رائے سے بہترین کسی کی رائے میں نے نہیں دیکھی. ولا اعلم بآیۃ فیما نزلت, اور قرآن کی کوئی آیت کیوں اتری ہے, اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے, اس کا کانٹیکسٹ کیا ہے, یہ علم بھی حضرت عائشہ سے بڑھ کے کسی کے پاس نہیں. حضرت مسروق بہت بڑے تابعی گزرے ہیں, ان سے پوچھا گیا کہ هل كانت عائشہ تعلم الفرائض, کیا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرائض کا علم جانتی تھی؟ فرائض کا علم سمجھتے ہیں آپ؟ زمین جائیداد کا جو بٹوارا ہوتا ہے اسلام کے اعتبار سے, باپ کو کتنا ملے گا, بھائی کو کتنا ملے گا, بیٹی کو کتنا ملے گا, اس علم کو علم فرائض کہا جاتا ہے. بڑا ٹف علم ہے, بڑا مشکل علم ہے یہ. تو حضرت مسروق سے کسی نے پوچھا کہ کیا اما عائشہ کو فرائض آتا تھا؟ تو حضرت مسروق کیا فرماتے ہیں, ہاں, والذی نفسی بیدہ, اس اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, لقد رأیت مشیخۃ اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم یسألونہا عن الفرائض, میں نے بڑے بزرگ صحابہ کو, بڑے بوڑھے صحابہ کو دیکھا کہ وہ حضرت عائشہ سے فرائض کا علم لیتے ہیں. امام زہری کہتے ہیں لو جمع علم عائشہ وَإِلَىٰ علم جمیع النساء, اگر اما عائشہ کا علم پوری دنیا کی عورتوں کے علم کے ساتھ ملا دیا جائے, لَكَانَ علم عائشہ افضل, تو عائشہ کا علم افضل ہوگا, ان کا علم زیادہ بہتر ہوگا. یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا علمی مقام ہے میرے پیارے بھائیوں, اس کو ہمیشہ ہم سب کو اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے. حضرت عائشہ کنواری تھی, کنوارے ہونے کی وجہ سے ظاہر ہے کہ ان کے اندر نزاکت زیادہ تھی, ناز زیادہ تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ناز اٹھائے ہیں. آئیے میں دو تین مثالیں اس کی دے دیتا ہوں. ایک مرتبہ ایسا ہوا, مسند احمد کی روایت ہے, 26,277 نمبر کی حدیث. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی ایک سفر میں گئے ہوئے تھے, اور اس وقت میں کمسن تھی, لم احمل اللحم, میرے بدن پہ گوشت نہیں چڑھا تھا, میں زیادہ موٹی نہیں تھی, ولم ابدن, میں زیادہ موٹی نہیں تھی. فقال للناس, اللہ کے رسول نے صحابہ سے کہا تقدموا, تم لوگ تھوڑا آگے نکل جاؤ. صحابہ آگے نکل گئے. اللہ کے رسول نے فرمایا تعالی حتی اسابقکی, عائشہ چلو ہم دونوں دوڑتے ہیں اور دیکھتے کون آگے نکلتا ہے, چلو دوڑ کا مقابلہ کرتے ہیں. فسابقتہ, حضرت عائشہ کہتی ہیں میں نے رسول کے ساتھ دوڑ کا مقابلہ کیا, رسول کے ساتھ میں نے ریس لگائی. فسبقتہ, اور میں رسول سے آگے نکل گئی. فسکت عنی, میں ہنسنے لگی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے, آپ نے کوئی جواب نہیں دیا. اس کے بعد جب میں کچھ اور ٹائم ہوا اور میرے بدن پہ گوشت چڑھا, وہ بدین طور میں تھوڑی موٹی ہو گئی, وہ نسوئی طور میں وہ واقعہ بھول گئی. پھر ایک مرتبہ میں سفر میں نکلی تو اللہ کے رسول نے وہی صحابہ سے کہا کہ تھوڑا آگے نکلو. صحابہ جب تھوڑا آگے نکل گئے, تنہائی آ گئی. بیوی کے ساتھ ہنسی مذاق تنہائی میں کرنا چاہیے, پبلک پلیس میں نہیں کرنا چاہیے. ایک سبق یہ بھی ملا. اللہ کے رسول نے صحابہ سے کہا تھوڑا آگے نکل جاؤ. صحابہ آگے نکل گئے. اللہ کے رسول نے حضرت عائشہ سے کہا چلو ہم دونوں ایک مرتبہ پھر دوڑ لگاتے ہیں. اما عائشہ کہتی ہے جب اس بار میں نے دوڑ لگائی, فسبقنی, اللہ کے رسول مجھ سے آگے نکل گئے, میں پیچھے رہ گئی, اللہ کے رسول آگے نکل گئے. اللہ کے رسول ہنسنے لگے اور کہنے لگے ہاذہی بتلکا, عائشہ کیسا لگا اس دن کا بدلہ آج میں نے دے دیا تم.
یہ تعلق تھا اللہ کے رسول کا حضرت عائشہ کے ساتھ. تمام بیویوں میں حضرت خدیجہ کے انتقال کے بعد اللہ کے رسول کے نکاح میں جتنی بیویاں آئیں ان تمام بیویوں میں اللہ کے رسول سب سے زیادہ اگر محبت کرتے تھے تو اما عائشہ سے کرتے تھے. اچھا اتنی محبت کرتے تھے حضرت عائشہ سے کہ حضرت عائشہ کب ناراض ہیں اور کب خوش ہیں اس کو بھی اللہ کے رسول سمجھ جاتے. صحیح بخاری کی 5228 اور صحیح مسلم کی 2439 نمبر کی حدیث ہے. اما عائشہ کہتی ہے کہ اللہ کے رسول نے ایک مرتبہ مجھ سے فرمایا کہ انی لأعلم اذا كنت راضیۃ. اے عائشہ میں جان جاتا ہوں, مجھے پتہ لگ جاتا ہے کہ تم کب مجھ سے خوش ہو, وَإِذَا كُنْتِ عَلَيَّ غَضْبًا, اور کب تم مجھ سے ناراض ہو. اما عائشہ نے کہا اللہ کے رسول آپ کو کیسے پتہ چل جاتا ہے, کیسے آپ جان جاتے ہیں؟ کہا کہ عائشہ جب تم مجھ سے خوش ہوتی ہو تو تمہیں اگر کسی بات پہ قسم کھانی ہوتی ہے تو تم کہتی ہو لا ورب محمد, محمد کے رب کی قسم, اور جب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہو تو کہتی ہو لا ورب ابراہیم, ابراہیم کے رب کی قسم. تمہارے قسم کھانے کے انداز سے میں سمجھ جاتا ہوں کہ عائشہ مجھ سے ناراض چل رہی ہے. اب اما عائشہ نے کتنا پیارا جواب دیا, ذرا وہ سنیے. اما عائشہ کہتی ہیں اجل اجل یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول آپ نے بالکل صحیح کہا ہے, آپ نے جو علامت بتائی ہے, جو پہچان بتائی ہے میرے ناراض ہونے کی بالکل صحیح بتائی ہے. لیکن اے اللہ کے رسول سن لیجئے, ما احجر الا اسمک, میں ناراضگی میں بھی آپ کا نام چھوڑتی ہوں, آپ کو نہیں چھوڑتی ہوں. آپ کی محبت دل سے نہیں نکلتی ہے, غصہ آتا ہے, ناراضگی ہے, میاں بیوی کا تعلق ایسا ہوتا ہے, کبھی کبھی ناراضگی آتی ہے, لیکن اے اللہ کے رسول میں آپ کا نام چھوڑتی ہوں, آپ کو نہیں چھوڑتی ہوں. یہ تعلق تھا اما عائشہ سے. ایک مرتبہ مسجد نبوی میں عید کا دن تھا. سوڈانی کچھ لوگ آئے تھے, وہ اپنے نیزوں اور اپنے بھالوں سے کھیل کھیل رہے تھے, اچھل کود کر رہے تھے. حضرت عائشہ کی نظر پڑی. اللہ کے رسول نے فرمایا عائشہ ان کا کھیل دیکھنا چاہتی ہو تم؟ کہا کہ ہاں اللہ کے رسول میں دیکھنا چاہتی ہوں. اللہ کے رسول کھڑے ہو گئے اور حضرت عائشہ سے کہا کہ میرے کندھے پر اپنا سر رکھ کر کے تم دیکھ سکتی ہو. کہتی ہیں خدی علی خدی فوضعت خدی علی خدی, میں نے اپنا گال اللہ کے رسول کے گال کے ساتھ ملا کر کے, اپنا رخسار اللہ کے رسول کے رخسار کے ساتھ ملا کر کے آپ کے کندھے پر میں سر رکھ کر کے ٹیک کر کے میں دیکھتی رہی, یہاں تک کہ جب میں تھک گئی تب میں نے اللہ کے رسول سے کہا کہ اللہ کے رسول اب میں جانا چاہتی ہوں. تب مجھے اللہ کے رسول نے وہاں سے آپ ہٹے. یعنی اتنی دیر تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی کے لیے کھڑے رہے, اما عائشہ کے لیے کھڑے رہے. یہ تعلق تھا, یہ محبت تھی. تو ظاہر ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے آپ سے محبت ہے کہ نہیں, مجھے اللہ سے محبت ہے کہ نہیں. میں آنکھ موت کر کے اللہ کے رسول یہ فیصلہ کرتی ہوں, مجھے اللہ چاہیے, مجھے رسول چاہیے, مجھے آخرت میں اپنا گھر چاہیے. اللہ کے رسول بہت خوش ہوئے حضرت عائشہ کے جواب سے. تو رسول کے ساتھ کو نہیں چھوڑا حضرت عائشہ نے. اتنا بڑا آپشن دیا گیا اللہ کی طرف سے, مگر رسول کے ساتھ روکی سوکی کھانے کے لیے تیار ہے. بھائی اللہ کے رسول کے گھر میں رہ کر کے 2 مہینہ بھی ایسا گزرا ہے حضرت عائشہ کے اوپر کہ گھر میں چولہا نہیں جلا ہے, مگر وہ سارے حالات گوارا ہیں. رسول کی رفاقت, رسول کا ساتھ رہنا, یہ اس کو نہیں چھوڑ سکتی, اس کو چھوڑنا گوارا نہیں ہے. حضرت عائشہ 9 بیویوں کے درمیان رہتی تھی, یعنی ان کو چھوڑ کر کے 8 بیویاں اور تھی اللہ کے رسول کی جو ساتھ میں رہتی تھی. ظاہر ہے کہ ایک فطری چیز ہوتی ہے کہ سوتن سے خوش نہیں ہوتی. بھئی دنیا کی سب سے نیک عورت بھی ہے تو عورت ہے, لیکن حضرت عائشہ اتنی ساری سوتنوں کے جھگڑے بھی ہوئے ہیں, آپس میں یعنی ہنسی مذاق بھی ہوا, نوک جھونک بھی ہوئی ہے, مگر کسی بھی بیوی سے, اللہ کے رسول کی کسی بھی بیوی سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شکایت نہیں. کسی کے بارے میں کوئی ایسا کبھی لفظ نہیں کہا کہ کسی کو برا بلا کہا, بلکہ تعریف کی ہے. اللہ کے رسول کی شادی جب حضرت